السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام الفسٹون زبان ہے اور میں اس چینل پہ وہی تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو میرے اس چینل پہ نئے ہر نئے آنے والے ان کو چاہیے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ پہنچتی رہے۔ تو یہ آغاز کرتا ہوں بند نمبر 6 کی تشریح کی طرف، لیکن اصل میں بند کیا ہے؟ یہ تو ایک نظم ہے اور اس نظم کا عنوان کیا ہے؟ مناظر سحر۔ تو مناظر تو منظر کی جمع ہے اور سحر کے معنی ہے صبح۔ تو یہاں آغاز کرتا ہوں۔ وہ برگ گلی تازہ، وہ شبنم کی لطافت، ایک حسن سے وہ خندے سامان حقیقت، وہ جلوے اصنام، وہ بتخانہ کی زینت یا بتخانے کی زینت، زاہد کا وہ منظر و برہمن کی صباحت، ناقوس کے سینے سے صدائیں وہ فغاں کی، وہ حمد میں ڈوبی ہوئی آواز آزاں کی۔ برگ گل کے معنی کیا ہے؟ پھول کا پتا، پھول کا پتا۔ تازہ مطلب یعنی جو فریش ہو، برگ گل تازہ۔ وہ شبنم کی لطافت، شبنم کے معنی کیا ہے؟ اس کو انگلش میں ڈیوز کہتے ہیں، DEWS، ڈیوز۔ لطافت مطلب کیا ہے؟ نرمی، پاکیزگی یا مزہ یا لطف، یہ لطافت کے معنی ہے۔ ایک حسن سے مطلب خوبصورتی سے۔ وہ خند سامانی حقیقت، حسن سے، حسن کیسے کہتے ہیں؟ بیوٹینس۔ خندہ ہنسی، مسکرانا، مسکراہٹ۔ سامانی حقیقت یعنی حقیقت، سامان، کون سے سامان مطلب کیا؟ وہ جلوے اصنام، جلوہ کے معنی کیا ہے؟ یعنی نظر آنا۔ یہاں پہ نظر آنا تو مطلب ہے، لیکن یہاں پہ حسن مراد ہے۔ وہ جلوے اصنام، بتوں کا حسن۔ بتوں کا حسن کس چیز سے ہے؟ اصل میں وہ بت جہاں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں وہ ہندو جاتے ہیں اپنی عبادت وہاں کراتے ہیں، اپنی عبادت وہ جب وہاں کرا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان بتوں کا، ان کے اندر جو حسن ہے وہ ان لوگوں کو دکھائی دینے لگتا ہے، کیونکہ ہندو جب وہاں عبادت کے لیے جاتے ہیں تو ان کو حسن نظر آتا ہے بتوں کا۔ تو یعنی ظاہری بات ہے، اگر میں آپ کو اس کے جو الٹ ہے، اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مسلمان لوگ جو ہوتے ہیں وہ مسجد جاتے ہیں، تو مسجد میں جا کے مسجد میں حسن جو ہوتا ہے، جو خوبصورتی آتی ہیں، اصل میں مسجد اعمال سے زندہ ہوتی ہیں۔ جو لوگ اعمال کرتے ہیں، اعمال عمل کی جمع ہے، پریکٹیکل کچھ کرتے ہیں، ایکشن دکھاتے کچھ کرتے ہیں، مطلب یعنی یہاں پہ وہ کچھ ایکٹ کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے مسلمان جب عبادت کرتے ہیں تو عبادت کی وجہ سے مسجد آباد ہو جاتی ہیں، جس طرح مندر آباد ہوتے ہیں۔ مندر میں ہندو جاتے ہیں، وہاں عبادت کرتے ہیں، تو جب وہاں عبادت کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے جتنی زیادہ تعداد میں وہ عبادت کے لیے جا چکے ہوتے ہیں، مندر کی طرف جا چکے ہوتے ہیں، تو مندر کی خوبصورتی، بتوں کی خوبصورتی، وہاں جب وہ عبادت کرتے ہیں تو ان لوگوں کی وجہ سے خوبصورتی آتی ہیں۔ اسی طرح مسجد بھی لوگوں کے اعمال کی وجہ سے زندہ ہوتی ہیں، مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے یعنی یہاں پہ جلوے اصنام، وہ بتخانہ کی زینت، یعنی بتخانہ مطلب بتخانہ کیسے کہتے ہیں؟ یعنی جہاں پہ بت پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ زینت کا مطلب کیا ہے؟ خوبصورتی۔ زاہد کا وہ منظر، یہاں پہ زاہد کیا ہے؟ پرہیزگار۔ وہ منظر، زاہد کا وہ منظر، عبادت گزار کا وہ منظر۔ کون سا منظر؟ یعنی جو عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ برہمن کی صباحت، برہمن کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہندو کی اونچی ذات مراد ہے۔ زاہد کا معنی کیا ہے؟ زاہد کا معنی ہے پرہیزگار آدمی، اور برہمن کی معنی کیا ہے؟ برہمن کی معنی ہے ہندو کی اونچی ذات والا، اسے برہمن کہتے ہیں۔ صباحت کے معنی کیا ہے؟ صباحت کے معنی صبیح کے معنی گورا بن بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، حسن بھی ہے، سفیدی بھی ہے، یہ کئی معنی ہے۔ ناقوس کے سینے سے صدائیں وہ فغاں کی۔ ناقوس کسے کہتے ہیں؟ بگل کہتے ہیں، جس کو بگل کہتے ہیں، یعنی ایک آواز وہاں سے آتی ہے۔ ناقوس کے سینے سے صدائیں وہ فغاں کی۔ صدائیں مطلب کیا ہے؟ آواز۔ وہ فغاں کی مطلب یعنی فریاد، ایک شور سننے کو ملتا ہے، یعنی ان سے آوازیں دور تک سنی جاتی ہیں۔ وہ حمد میں ڈوبی ہوئی آواز ازاں کی، وہاں ہندو کا ذکر کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے جو یعنی ہندو جاتے ہیں مندر کی طرف
جاتے ہیں، رخ کرتے ہیں، عبادت کے لیے جاتے ہیں، تو اسی طرح ساتھ ساتھ مسلمان بھی اپنی عبادت کی طرف آتے ہیں، یعنی مسجد کی طرف آتے ہیں۔ جب عبادت کے لیے اذان دی جاتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ مسلمان بھی عبادت کی طرف چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور ان کے دلوں کو یعنی جو سکون ملتا ہے، جو شانتی ملتی ہے انسانوں کو، یعنی جو مسلمان ہیں عبادت کے لیے چلے جاتے ہیں تو ان کے دلوں کو ایک سکون ملتا ہے، ایسا سکون ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار شراب میں یہ سکون ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی میں سکون ہے، اصل سکون تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے۔ یعنی جو لوگ اگر وہ بہت زیادہ پریشان ہو تو ان کو عبادت کی طرف جانا چاہیے، ان کو تھوڑا سا تقریباً 10 منٹ اگر ایک انسان کو بہت زیادہ ٹینشن ہو، جو بھی ٹینشن ہو عبادت کی طرف ان کو جانا چاہیے۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھنی چاہیے، نفل نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنی چاہیے، قرآن پاک اٹھا دینا چاہیے اور تلاوت شروع کرنی چاہیے۔ تھوڑی سی تلاوت اگر کوئی بھی انسان کرے گا تو میرے خیال میں پھر ان کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، یعنی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف عبادت کی وجہ سے انسان کو بہت کچھ مل سکتا ہے۔ لیکن ہمیں کچھ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہمیں مشغول رہنا چاہیے، مستغرق رہنا چاہیے، مصروف رہنا چاہیے، مہو رہنا چاہیے، منہمک رہنا چاہیے، مستغرق رہنا چاہیے۔ تو یہ ساری معنی جو آپ کو بتا دی تو یہ کیا ہے؟ یہ سینونیم ہے، مترادف۔ اچھا، یہ وہ برگ گل تاز و شبنم کی لطافت، ایک حسن سے وہ خندہ سامانی حقیقت۔ اب اس جو بند ہے تو ایک شعر کی تشریح کی طرف آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں۔ شاعر جوش ملی آبادی شعر میں کہنا، اس بند میں کہنا کیا چاہتے ہیں، لیکن یہ تو بند میں شعر کی تشریح کرتا ہوں۔ شاعر اس شعر میں کہنا کیا چاہتے ہیں، یعنی شاعر اس شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آمد صبح کی تاثیر سے، تاثیر مطلب یعنی جو اثر ہے، تاثیر سے کیا ہوا جاتا ہے، یعنی تاثیر سے کیا ہوا تھا، کیا ہوا جاتا ہے، آپ کو یہ بتا رہے، شاعر بتا رہے کہ تاثیر سے پھولوں کے پتے تر و تازہ اور سرسبز و شاداب ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ صبح کا وقت جو ہوتا ہے تو پھولوں کو یعنی نہلانے کے لیے وہ جو شبنم ہوتا ہے وہ ساری رات یعنی جو ساری رات پانی کے قطرے وہ پڑ چکے ہوتے ہیں، گر چکے ہوتے ہیں، اور پھر یعنی صبح کے وقت جو پھول ہوتے ہیں تر و تازہ دکھائی دیتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہوتی ہیں؟ سرسبز و شاداب دکھائی دیتے ہیں یہ پودے، تو اسی وجہ سے شاعر آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان پتوں پر پڑے ہوئے شبنم کے قطرے بڑا لطف دے رہے ہیں۔ یعنی ظاہری بات ہے کہ لطف تو اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ برگ گل، وہ شبنم کی لطافت، یعنی شبنم کی لطافت مطلب یعنی شبنم کی وجہ سے، یعنی وہ پانی کے قطروں کی وجہ سے، یعنی یہ جو گل ہے یہ بالکل تازہ دکھائی دیتے ہیں، بالکل صاف دکھائی دیتے ہیں، اور انسان جب دیکھتا ہے تو ان کے دل کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ اس کا مطلب ہے، وہ برگ گل تازہ، یعنی برگ گل یعنی جو پھول کے پتے ہیں، برگ کا مطلب پتا، گل مطلب پھول، تازہ مطلب یعنی تازہ دکھائی دیتا ہے۔ شبنم کی لطافت، شبنم کی نرمی کی وجہ سے، شبنم کی قدر کی وجہ سے، یعنی یہ جو پودے ہوتے ہیں یہ بالکل تازہ دکھائی دیتے ہیں۔ بس یہ اس مصرع کی تشریح ہو گئی۔ ایک حسن سے وہ خندہ سامان حقیقت، حسن مطلب یعنی خوبصورتی، خندہ کے معنی کیا ہے؟ ہنسی ہے، مسکراتا ہوا بھی ہے۔ سامانی حقیقت کس طرف اشارہ ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حسن و جمال سے، آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے حسن و جمال سے مظاہر قدرت خوش ہو کر مسکرا رہے ہیں۔ یعنی سامان حقیقت، یعنی یہ اصل میں آپ کو یعنی جو حقیقت ہے، جو سامان ہے، کس چیز سے، کون سی چیز، مطلب یہاں پہ جو پھول ہے تو پھولوں کو دیکھتے ہوئے انسان جب دیکھتا ہے تو ان کے دل کو خوشی ملتی ہے اور انسان ہنسنے لگتا ہے، یعنی انسان کو مسکرانے پہ مجبور کرتا ہے۔ یہ چیز ہے یہاں پہ یعنی خدا کی جو قدرت نظارے ہیں، خدا کے قدرت نظارے، تو ان کو دیکھتے ہوئے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، اور ان کے حسن و جمال سے مظاہر قدرت کیا ہو جاتے ہیں، مطلب یعنی خوش ہو کر مسکرا رہے۔ صبح کی آمد سے پھر یعنی یہاں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک حسن سے وہ خند سامان حقیقت، یعنی یہ جو سامان ہے، یہ جو برگ گل ہے، یعنی شبنم کی لطافت ہے، تو ان کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، انسان کی جو خوبصورتی ہے، یا انسان یعنی ان چیزوں کی وجہ سے خوبصورتی دکھائی دیتی ہے، وہ خند سامان حقیقت، اور یہ انسان کے لیے یعنی ایک ہنسنے والی سامان بن جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس شعر کی تشریح ہو گئی ہے۔ یعنی وہ جلوہ اسنام کا مطلب کیا ہے؟ جلوہ کا مطلب یعنی یہاں پہ خوبصورتی بھی ہے۔ اسنام و بت خانے کی زینت، بت خانہ کی مطلب یعنی جو بت خانہ کی زینت ہے، جو خوبصورتی ہے، وہ کس وجہ سے ہے، کس چیز کی وجہ سے ہے؟ آپ کو یہ بتا رہے شاعر اس میں کہ صبح کی آمد سے بت خانہ روشن ہو گیا ہے،
جلوسنا مطلب روشن ہو گیا ہے، روشن اس لیے ہو گیا ہے کہ بت خانہ کی زینت مطلب یعنی روشن کیوں ہو گیا ہے؟ روشن اس لیے ہو گیا ہے کہ اس میں بتوں کا جلوہ دکھائی دینے لگا ہے، اور پھر لوگ یعنی یہاں پہ یعنی کیا کرتے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں، عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو جب صبح کا وقت ہو جاتا ہے تو ظاہری بات ہے وہاں لوگ لائٹس آن کرتے ہیں تاکہ وہاں عبادت کی جائیں، وہاں پہ لوگ آ جائیں عبادت کے لیے۔ تو اسی وجہ سے ہندو کی اپنی عبادت گاہیں ہوتی ہیں، مسلمانوں کی الگ عبادت گاہیں ہوتی ہیں۔ ہندو کی جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں وہ مندر کہلاتی ہیں، اور مسلمانوں کی جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں وہ مسجد کہلاتی ہیں۔ تو زاہد کا منظر، زاہد کا مطلب یعنی پرہیزگار، وہ منظر، وہ جگہ، وہ جو سینیریو ہوتا ہے، جو سینری ہوتی ہے، وہ برہمن کی سواحت، برہمن کا مطلب یعنی کیا ہے، یہ ہندو کی اونچی ذات مراد ہے۔ تو خوبصورتی یعنی جو گورا پن ہے، سواحت کا مطلب یعنی خوبصورتی مراد ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس میں بتوں کا جلوہ دکھائی دینے لگا ہے، نیک اور پرہیزگار لوگ بھی منظر عام پر آ گئے ہیں، اور ہندو برہمن بھی اپنا جلوہ دکھانے لگا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب جلوہ دکھائی دینے لگے، زاہد کا منظر یعنی وہ زاہد کا وہ منظر یعنی پرہیزگار لوگ وہ عبادت کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ برہمن کی صباحت، اور ساتھ ساتھ جو برہمن ہے وہ بھی یعنی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہو جاتا ہے کہ ہندو برہمن بھی اپنا جلوہ دکھانے لگا ہے، پھر آگے آتے ہیں۔ یہ شعر کی تشریح بھی مکمل ہو گئی ہے۔ ناقوس کے سینے سے صداویں فوغا کی، ناقوس مطلب یعنی جسے بگل کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، یعنی بغل کے معنی یہی ہے۔ تو ناقوس کے سینے سے صدائیں و فوغاں کی، وہ ہم میں ڈوبی ہوئی آواز ازا کی۔ ناقوس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ صبح ہوتے ہی پجاری جاگ گئے ہیں، اور پھر جب جاگ جاتے ہیں تو ناقوس بجا کر لوگوں کو مندر آنے کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ وہاں ناقوس بجاتے ہیں تو دوسرے سائڈ میں کیا ہوتا ہے، اس دوسرے مصرے میں یہاں پہ یعنی ناقوس کے بجانے سے یعنی کیا کرتے ہیں، ہندو مسجد یعنی ہندو کیا کرتے ہیں، یعنی ہندو مندر کا رخ کرتے ہیں، مندر کی طرف آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ جب ناقوس بجاتے ہیں تو اس کی وجہ سے لوگ مندر کا رخ کرتے ہیں تاکہ وہاں پہ وہ یعنی کیا کریں، یعنی اپنی عبادت گاہوں میں چلے آئے۔ اسی وجہ سے اس کا مطلب دوسرا جو مصرع ہے وہ ہم میں ڈوبی ہوئی آذان کی آواز ازا کی۔ دوسرے سائڈ میں دوسری طرف مسلم مؤذن بھی اللہ اکبر کی صدائے بلند کرتا ہوا، یعنی وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو مسجد کی طرف بلاتا ہوا اذان دینے لگا ہے، یعنی وہ ہم میں ڈوبی ہوئی آواز ازا کی۔ تو یہاں پہ دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ مؤذن بھی اللہ اکبر کی صدائے بلند کرتا ہوا اور لوگوں کو مسجد کی طرف بلاتا ہوا اذان دینے لگا ہے۔ تو یہ یعنی مطلب اذان اس لیے دینے لگا ہے تاکہ نماز کے لیے مسلمان بھی چلے آئیں، مسلمانوں کو بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہوا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کریں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہوا ہے عبادت کے لیے۔ یہ زندگی کیا ہے، زندگی میں بنگلے یا اور جو چیزیں ہیں تو یہ صرف ضرورت کی چیزیں ہیں، باقی جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہمیں کرنی چاہیے۔ تو اس بند کی تشریح ہو گئی ہے، اگر ایک دفعہ پھر آپ کو تشریح سناؤں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ تشریح مکمل طور پر بیٹھ جائیں اور آپ کو آسان لگنے لگ جائیں تو اچھا یہ کیا ہے۔ شاعر اس شعر میں ہمیں شاعر بند کی تشریح سنیے۔ تو شاعر اس بند میں صبح کا جو منظر ہے وہ کہ صبح کے منظر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبح کے وقت پھول تر و تازہ ہوتے ہیں، بالکل تازہ ہوتے ہیں، تازہ دکھائی دیتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے یعنی وہ برگ گل اور شبنم کی لطافت، پھر ایک حسن سے وہ خند سامان حقیقت، ایک حسن سے وہ خند سامان حقیقت، اور یہ جو حسن سے یعنی ان کو دیکھ کر حسن دکھائی دیتا ہے اور انسان کو حسن مسکرانے پہ مجبور کرتا ہے، خند سامان حقیقت۔ اور یہ جو سامان ہے جو حقیقت کا یعنی مطلب یہ قدرتی جو ایک حسن ہے، جو بیوٹینس ہوتی ہے یا جو حسن ہے، تو یہ ان چیزوں کو دیکھ کر ہمیں حسن دکھائی دیتا ہے، ہمیں ہنسنے میں مجبور کرتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں، مطلب یعنی ہمارے دل کو سکون ملتا ہے یہ کن چیزوں کو دیکھ کر، پھولوں کو دیکھ کر، شبنم کی طرف دیکھ کر۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ جلوہ مطلب اس میں کہنا یہ چاہتے ہیں شاعر کہ پھولوں پہ پڑے ہوئے شبنم کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں، کھلے ہوئے پھول بھی اس طرح نظر آ رہے ہیں کہ جیسے یہ پھول ہنس رہے ہو۔ یہ ظاہری بات ہے کہ وہ پھول ایسے دکھائی دیتے جیسے یہ پھول ہنس رہے ہو۔ اصل میں جشم علی آبادی کا تعلق کہاں سے تھا؟ ان کا تعلق جشم علی آبادی کا جو تعلق تھا وہ ملی آباد سے تھا، اور وہ ہندو یعنی وہاں جو تعداد تھی تو بڑی تعداد میں ہندو آباد تھے، اس لیے شاعر ان کے مندر کا ذکر تو خوبصورت طریقے سے کرتے ہیں۔ انہیں اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ بت جو کسی مندر کا
یعنی یہاں پہ کہتے ہیں کہ بت جو کسی مندر کا کیا ہوتے ہیں، یعنی ایک خوبصورتی ہوتی ہیں ان کے لیے عبادت گاہوں میں، یعنی ہندو کے لیے وہ بت خانے کی زینت بڑھاتے ہیں۔ عبادت کرنے والے مسلمان اپنی مسجد کی طرف یعنی وہ چلے جاتے ہیں اور رخ کرتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ برہمن اپنے بت خانوں کا پھر کیا کرتے ہیں، جا کر صبح کے وقت وہ کیا بجاتے ہیں، مغل بجاتے، جس کی آواز ایسی ہوتی ہے جیسے وہ فریاد کر رہا ہو، یعنی ان کو فریاد دکھائی دے رہا ہو۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کی آواز ایسی ہوتی ہے جیسے وہ فریاد کر رہا ہو۔ مسجدوں میں پھر کیا ہوتا ہے، مسجدوں میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ناقوس کے سینے سے وہ فغاں کی، وہ ہم میں ڈوبی ہوئی آواز ادا کی۔ پھر مسجدوں میں صبح کی اذانیں گونجنے لگتی ہیں اور ان اذانوں میں خدا کی جو حمد و ثنا ہے وہ بیان ہوتی ہے۔ اس آخری شعر میں بت خانوں میں بجتے ہوئے ناقوس اور مسجدوں میں جو گونجتی ہوئی جو آوازیں ہوتی ہیں، یہ جو اذانیں دی رہی ہوتی ہیں، اذانیں دے رہے ہوتے ہیں لوگ، مؤذن دے رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ بہت خوبصورت منظر دکھائی دیتا ہے اور انسان کے دل کو بڑا سکون دینے لگتا ہے۔ تو اس بند کی تشریح ہو گئی ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس بند کی تشریح سے فائدہ ضرور اٹھاؤ گے، اور زیادہ سے زیادہ اس چینل کے ویڈیوز جتنی بھی ہے آپ شیئر کرتے جائیں۔ اور اگر آپ کو اس چینل پہ اگر یہاں پہ جتنی ویڈیوز ہے، اگر آپ کو کسی ویڈیوز کی جو سمجھ ہے، یعنی جو پرانی ویڈیوز میں نے بنائی ہوئی ہے، تو ان ویڈیوز میں جو بھی ویڈیو ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہو تو انشاءاللہ میں پھر وہ ویڈیو دوبارہ بھی اپلوڈ کر سکتا ہوں۔ اور میرا چینل بھی ہے، اور اس چینل کے جو نام ہے، چینل کا جو نام ہے اردو اسٹرانگ زبان کے ساتھ ساتھ، تو اس زبان پہ زبان کے نام سے ایک پیج بھی ہے اردو اسٹرانگ زبان، یعنی اسے کیا کہتے ہیں، جو فیس بک کا پیج ہے، تو اس کو بھی لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس کو تو لائک بھی کیجیے گا، لیکن وہاں پہ میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں، اپلوڈ تو نہیں کرتا ہوں لیکن صرف لنک بھیجتا ہوں۔ اگر وہاں کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ وہاں مجھے وہاں بھی بتا سکتے ہیں، کمنٹس میں بھی بتا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب کرے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔